میری آنکھ گولی کی آواز سے کھلی، باہر تیز فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور بلا شک و شبہ وہ روزمرہ کا تلاشی فائر نہیں تھا۔ تلاشی فائر سے مراد دفاع کرنے والی فوج کا وہ فائر ہوتا ہے جو دشمن کو تاڑے بغیر اندازے سے کیا جاتا ہے۔ ایسا فائر فقط شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ساتھ والے بستر پر لیٹا سردار خان بھی اٹھ بیٹھا۔ گولیاں رہائشی مورچے کی غربی دیوار سے ٹکرائیں، یوں لگ رہا تھا جیسے بہت قریب سے گولیاں چلائی گئی۔ کلاشنکوف اٹھاتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا، راجے بہتر ہوگا کلمہ شہادت دہرا لے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تم جیسے خان ہی پٹھانوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ گولیوں کی آواز پر تمہیں کلمہ شہادت ہی بھول جاتا ہے۔ فوجی جوانوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ نمایاں آواز رانی کی تھی۔ پاک آرمی کے جوان LMG کو پیار سے رانی کہتے ہیں اور بلا شبہ یہ میدان جنگ کی رانی ہے۔ 1 منٹ میں 1100 سے 1300 گولیاں فائر کرنے والی ایسی گن جس کی آواز سن کر ہی دشمن پر لرزہ طاری ہو جائے، یہ تیز ترین ریٹ آف فائر والی گن ہے اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ 2 بیرل استعمال کی جاتی ہے۔ جو ہی ایک بیرل گرم ہوتی ہے فوری طور پر دوسری بیرل ڈال دی جاتی ہے۔ بیرل تبدیل کرنے کا طریقہ کار نہایت سادہ اور آسان ہے اور اس پر سیکنڈ بھر سے زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا۔ سردار جھکے جھکے دروازے کے قریب ہوا۔ کلمہ شہادت کی تلقین تمہاری آخرت سنوارنے کو کی ہے، ورنہ تمہارے کالے کرتوتوں سے بعید ہے کہ تمہیں کلمہ پڑھنا یاد رہے۔ وہ وقت لفظوں کی گولہ باری کی بجائے عملی اقدام کا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی تقلید کرتے ہوئے دروازے کے قریب ہو گیا۔ LMG کے ساتھ کلاشنکوفوں کی تڑتڑاہٹ بھی جاری تھی۔ سردار دروازہ کھولنے سے پہلے چھاتی کے بل لیٹ گیا۔ میں نے روشنی بجھا دی۔ رات کے وقت سب سے اچھا ہدف روشنی ہی بنتی ہے اور پھر لکڑی کا دروازہ بھی گولی کے خلاف کوئی آڑ مہیا نہیں کرتا۔ عموماً ایکشن فلموں میں ہیرو صاحب کسی میز وغیرہ کی آڑ لے کر گولیوں کی بوچھاڑ سے یوں بچ جاتے ہیں جیسے بختر بند میں پناہ لے رکھی ہو، اور میز کی موٹائی بھی 1-8 انچ سے کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں 9-10 انچ تک موٹی لکڑی بھی فائر کے خلاف آڑ مہیا نہیں کرتی، تو 1-8 انچ موٹی لکڑی کیسے گولی کو روک سکتی ہے؟ رہائشی بنکر کے سامنے فائری خندقیں بنی ہوئی تھی۔ میدانی علاقے میں ایسی خندقیں زمین کو کھود کر بنائی جاتی ہیں اور کھدائی سے جو مٹی نکلتی ہے وہ خندق کے سامنے بند کی صورت ڈھیر کر دی جاتی ہے۔ لیکن پہاڑی علاقے میں کھدائی نہیں کی جاتی اور پتھروں کی دیوار بنا کر فائری خندق بنائی جاتی ہے تاکہ نقل و حرکت کو دشمن کے فائر اور نگرانی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ فائری خندق رہائشی بنکر سے ذرا نشیب میں بنی تھی۔ ہم وہاں تک کھڑے ہو کر نہیں جا سکتے تھے۔ پہاڑوں پر مورچے اور رہائش بنانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں جگہ اجازت دیتی ہے وہاں دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ رہائشی بنکر کی دیواریں بنانے کے لیے تو جگہ مل جاتی ہے، لیکن فائری خندقوں کی مسلسل دیوار بنانے کے لیے کافی احتیاطوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ وہ دیوار بھی کمروں سے ذرا نشیب میں تھی اور لیٹ کر ہی گولیوں کی بوچھاڑ سے بچا جا سکتا تھا۔ ہم کرالنگ کرتے ہوئے نیچے پہنچے۔ کلاشنکوفوں کے دھانے بارش کے قطروں کی طرح گولیاں اگل رہے تھے۔ دہشت گردوں کی بڑی تعداد حملہ آور ہوئی تھی۔ ان کی فائرنگ کا عمومی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آڑ میں رہتے ہوئے کلاشنکوف کی نال کو ہدف کی جانب سیدھا کر کے سیفٹی کو آٹومیٹک حالت پر رکھ کر ٹریگر دبا دیتے ہیں اور جب تک میگزین خالی نہیں ہو جاتی ٹریگر سے انگلی نہیں ہٹاتے۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ کلاشنکوف کے ساتھ مختلف قسم کی میگزینیں استعمال ہوتی ہیں، جن میں 30، 40 اور 75 گولیوں کی میگزینوں کا استعمال عام ہے۔ کلاشنکوفوں کے گرجنے کے ساتھ LMG اور G3 کا دھاڑنا بھی شروع تھا۔ ہم اس وقت QJ ٹاپ پر موجود تھے۔ شوال وادی عبور کرنے کے بعد ایک مسلسل پہاڑی سلسلہ ہے جو شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سامنے وسیع اور چوڑا نالا ہے جس کی چوڑائی تقریباً 4.5 کلومیٹر کے بقدر ہوگی۔ نالے کا زیادہ تر حصہ خشک ہے اور درمیان میں بہت کم مقدار میں پانی بہ رہا ہے جس کا بہاؤ جنوب سے شمال کی جانب ہے۔ اسے افغان نالا کہا جاتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی حد تک نالا ہے ورنہ اس کی وسعت کسی بھی طرح چوڑی وادی سے کم نہیں۔ نالے میں چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں اور پتھر کی چٹانیں بکثرت پھیلی ہیں۔ جتنی کثرت سے چٹانیں اور ٹیکریاں پھیلی ہیں اس سے زیادہ تعداد میں دہشت گردوں کی ٹولیاں اکٹھی ہوئی ہیں جو آرمی کے خلاف تو کارروائیاں کرتے ہی ہیں، معصوم مقامی لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نالا عبور کر کے ایک اور پہاڑی جو QJ ٹاپ کے متوازی شمال سے جنوب کی طرف پھیلی ہے، اس کے بلند مقام کا نام بامک ٹاپ ہے۔ بامک ٹاپ کی بلندی قریباً 11,000 فٹ ہے اور شمالاً جنوباً اس کی بلندی کم ہوتی ہوئی زمین سے مل جاتی ہے۔ اسے ملحق جنوب کی جانب افغانستان کے شہر لمن کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ شمال کی جانب ایک بہت بڑا گاؤں گرش خیل قلعے ہے۔ گرش خیل قلعے میں امریکی فوج کی ایک چھاؤنی بھی موجود ہے، جبکہ لمن شہر کے شمالی جانب انڈیا کی ایک پوسٹ ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کے اصل ماخذ امریکی چھاؤنی اور انڈین پوسٹ ہی ہے۔ بامک ٹاپ پر بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ انڈیا ہماری سرحد کو کسی صورت محفوظ نہیں دیکھ سکتا اور باڑ کو مکمل ہونے سے روکنے کے لیے مسلسل دہشت
گردانہ کارروائیاں کروا رہا ہے، بلکہ دہشت گردوں کے ساتھ عموماً انڈیا کے سنائپرز بھی پاکستان آرمی کے خلاف مصروف کار نظر آتے ہیں۔ سنائپنگ کے علاوہ گاہے گاہے جسمانی حملے بھی ہوتے رہتے ہیں جن کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ پہلے سردار اور میں انگور اڈے سے جنوب کی جانب لکوڑا سیکٹر میں تعینات ہوئے، مگر وہاں سنائپر حملے قلیل تعداد میں ہوتے تھے۔ تبھی ہماری ضرورت QJ ٹاپ پر محسوس کی جانے لگی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ 2 ہفتے ہونے کو تھے۔ دن بھر مورچے میں لیٹ کر دشمن کے سنائپروں کو تاڑتے اور شام کو رہائشی بنکر میں گھس کر آرام کرتے۔ ہماری آمد کے بعد دہشت گردوں کا پہلا جسمانی حملہ تھا۔ فائری خندق میں اترتے ہی سردار دوڑ کر قریبی مورچے میں پہنچا۔ خندق میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مورچے بنے ہوئے تھے۔ ایک مورچے کے موقع یعنی لوپ ہول پر کلیشنکوف کی بیرل ٹیک کر سردار جوابی فائر کرنے لگا۔ میں نے بھی اس کے دائیں جانب پوزیشن سنبھال لی۔ حملہ آور کافی قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے چھپ کر قریب پہنچنے میں سنتریوں کی غفلت کی بجائے علاقائی خد و خال کا ہاتھ تھا، ورنہ اس علاقے میں پہرے دار سستی یا غفلت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ درختوں کے جھنڈ، ابھری ہوئی ڈھلانے اور اوجھل زمین چھپ کر حرکت کرنے کے لیے نہایت معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ خاص کر اندھیرا تو دشمن کے لیے قریبی دوست کی حیثیت رکھتا ہے۔ سردار کے فائر کے ساتھ ہی گولیوں کی بوچھاڑ خندق کی دیوار سے ٹکرائی۔ سر نیچے کرتے ہوئے وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری کلیشنکوف گونگی ہے؟ میں نے منہ بنایا، کوئی نظر بھی آئے یا گولی ضائع کر دوں۔ سردار بولا، نشانے بازی کا مقابلہ نہیں ہے حضور، ایسے موقع پر اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اندھا دھند فائر اندھے کرتے ہیں۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، اندھوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اندھا بننا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، بغیر ہدف دیکھے جب ٹریگر دبانے لگوں تو تصور صاحب کا تنبیہ بھرا آواز سماعتوں میں گونجنے لگتا ہے۔ سردار نے موقع سے بیرل نکال کر ایک برسٹ گولیوں کا نکالا۔ بولا، وہ خود تو صوبیدار میجری کے مزے لوٹ رہے ہیں اور تم ان کی نصیحتوں کی خاطر اپنا نقصان کروانے پر تیار بیٹھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، استاد کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے کم از کم نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک دم فائرنگ میں تیزی آ گئی، ہمیں موقع کے سامنے سے ہٹنا پڑا۔ ہمارے دائیں جانب مورچے میں بھی 2 جوان موجود تھے، ان کے پاس LMG تھی اور وہ درمیانے برسٹ فائر کر رہے تھے۔ یہاں آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ ایک تربیت یافتہ فائر کرنے والا LMG استعمال کرتے وقت 4 اقسام کا فائر کرتا ہے: آہستہ، درمیانہ، تیز اور لگاتار۔ ایک بار ٹریگر دبانے سے گن کے تھانے سے نکلنے والی گولیوں کی تعداد کو فائری چھٹا یا برسٹ کہتے ہیں، اور فائری چھٹے میں گولیوں کی تعداد کا انحصار ٹریگر دبانے کی مدت پر منحصر ہے۔ LMG کا ریٹ آف فائر اتنا تیز ہے کہ 1 منٹ ٹریگر دبا کر رکھیں تو 1100 سے 1300 گولیاں فائر کر دیتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6-7 گولیوں کا برسٹ نکالنے کے لیے ٹریگر کو کتنا دبانا پڑے گا۔ دونوں جوان ہم سے چند گز ہی دور تھے۔ اچانک تیز کراہ سنائی دی۔ سردار فوراً بولا، کام ہو گیا۔ کراہ میں نے بھی سن لی تھی اور اسی جانب متوجہ تھا۔ ایک جوان کندھے کو تھامے نیچے بیٹھ گیا تھا، جبکہ دوسرا ٹارچ روشن کر کے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ سردار اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ زخمی ہونے والے نے گن کی بیرل تبدیل کرنے کو بیرل کیچ کھولا تھا، تبھی بھولی بھٹکی گولی نے موقع سے گزر کر اسے وقتی طور پر ناکارہ کر دیا تھا۔ قسمت اچھی تھی، ورنہ 3-4 انچ کے فرق کے ساتھ گولی اس کی گردن میں بھی پیوست ہو سکتی تھی، اور ایسا ہونے پر ایک ماں کا بیٹا، بہن کا بھائی، کسی بیوی کا شوہر، ننھے منھے بچے کا باپ، بوڑھے باپ کا سہارا منو مٹی تلے پہنچ جاتا، اور ننھے بچوں کا اپنے باپ کے متعلق استفسار کرنے پر جوان بیوہ اور بوڑھی دادی کے آنسو ان معصوموں کی سمجھ سے باہر ہوتے۔ اس کا نام دلدار تھا اور وہ بچ گیا تھا، لیکن ایسے کئی دلدار میں نے عرض پاک پر قربان ہوتے دیکھے۔ گھر لاش جاتی ہے تو کسی کا سر نہیں ہوتا اور کسی کا دھڑ نہیں ملتا۔ لکڑی کے ایک تابوت میں خاکی وردی کی چند دھچیاں لپیٹ کر والدین کے بہلانے اور ان کی محبت کو ایک مرکز مہیا کرنے کا ہیلا کر دیا جاتا ہے۔ وطن کی خاطر جان دینے والے کے گوشت کے لوتھڑے اور وفادار خون اپنی مٹی میں ایسے خلط ہو جاتا ہے کہ سرخ اور خاکی کی پہچان مٹ جاتی ہے۔ میں نے دلدار کا زخمی کندھا تھامتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اسلم کو کہا، QCB لے آؤ۔ QCB یعنی کوئک کمبیٹ بینڈیج، یہ آرمی کے ہر جوان کو مہیا کی جاتی ہے۔ یہ حادثاتی چوٹ اور گولی وغیرہ لگنے سے بہتے خون کو روکنے کو ابتدائی طبی امداد کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اسے سادہ زبان میں فیلڈ پٹی بھی کہتے ہیں۔ اسلم نے کہا، میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنے بینڈولیئر کی جیب سے QCB نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ بینڈولیئر ہتھیار کی اضافی میگزینیں رکھنے اور چھاتی اور پیٹھ کو گولیوں سے بچانے کے لیے بلٹ پروف پلیٹیں ڈالنے کا جیکٹ نما پہناوا ہوتا ہے۔ اسے عموماً بلٹ پروف جیکٹ کہتے ہیں۔ اسی اثنا میں نے دلدار کا بینڈولیئر اتار دیا تھا۔ حفاظتی پلاسٹک ہٹا کر میں نے نرم پٹی زخم کے منہ پر دبا کر رکھی اور پٹی کو مہارت سے لپیٹ دیا۔ دلدار ہوش میں تھا۔ میں نے اسلم کو کہا، اسے سہارا دے کر رہائشی بنکر میں لے جاؤ۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر اپنی G3 کندھے سے لٹکائی اور دلدار کے ساتھ فائری خندق میں آگے بڑھ گیا۔
اس حالت میں بھی جوان نے اپنا ہتھیار پیچھے چھوڑنا گوارا نہ کیا تھا۔ میں نے LMG میں بیرل ڈال کر بیرل کیچ بند کیا اور فیڈ ٹرے میں گولیوں کا بیلٹ چڑھا دیا۔ LMG میں گولیوں کا بیلٹ چڑھتا ہے اور ایک بیلٹ میں 250 گولیاں آتی ہیں۔ سردار قریب آیا۔ راجے، میں تمہیں LMG کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم وہ نمونے ہو جو 12 بور سے بھی ایک ایک چھرا فائر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے پیچھے ہو کر کلاشنکوف اٹھا لی۔ خان صاحب، آپ ہی شوق پورا کر لیں۔ سردار نے اپنی کلاشنکوف دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور LMG کا بٹ کندھے میں پھنسا لیا۔ ٹریگر دبا کر اس نے ایک لمبا برس نکالا۔ اسی وقت 2-3 اور LMG بھی گرجی۔ سامنے سے آنے والا فائر لمحہ بھر کو رک گیا تھا۔ اسلم دلدار کو پہنچا کر واپس لوٹا۔ میں نے کہا، تمہیں دلدار کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، نرسنگ حوالدار واجد کے حوالے کر رہا ہے۔ آرمی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہر پیشے کے صیغے اس میں موجود ہیں۔ علاج معالجے کو میڈیکل کے نمائندے، ہتھیاروں کی دیکھ بھال کو آرمر، گاڑیوں کی مرمت کو مکینک، سڑکیں پل وغیرہ بنانے کو انجینئرز وغیرہ۔ میں نے پوچھا، یہاں نائٹ ویژن سائٹ ہے؟ ANPVS 4 الفا موجود ہے۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا، لیا۔ اس کا ہیولا دوبارہ اندھیرے کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کی واپسی تک میں سردار کی فائرنگ سے محظوظ ہوتا رہا۔ ایک بیلٹ ختم کر کے اس نے دوسرا چڑھا لیا تھا۔ اسلم کے آنے تک دوسرا بیلٹ بھی ختم ہونے کے قریب تھا۔ اسلم سے نائٹ ویژن سائٹ لے کر میں نے بیٹریاں ڈال کر آن کیا۔ سائٹ LMG پر لگا دی۔ ANPVS 4 الفا 2nd جنریشن سے تعلق رکھتی ہے۔ شدید آلات کی اقسام کے متعلق سنائپر میں وضاحت سے بیان ہو چکا ہے۔ مورچے کا موکھا اتنا چوڑا نہیں تھا کہ شدید آلہ لگانے کے بعد بھی دکھاؤ کی سہولت مہیا کرتا۔ سردار نے کہا، گن کسی اور جگہ لگانا پڑے گی۔ فائری خندق میں بغیر چھت کے مورچے بنے ہوئے تھے۔ یوں کہ خندق کی دیوار میں جگہ جگہ موکھے بنا کر انہی سے مورچوں کا کام لیا جاتا۔ البتہ پوسٹ کے چاروں کونوں میں ایک ایک بڑا مورچہ بنا ہوا تھا۔ وزیرستان میں پاک آرمی کو ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہے کہ دشمن کی سمت متعین نہیں ہے۔ بظاہر تو دشمن مغربی جانب تصور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہرے داروں کو چاروں اطراف کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے دفاع میں چور راستے موجود ہیں کہ دشمن کو سرحد پار کرنے کے لیے اتنا جوخم نہیں اٹھانا پڑتا۔ پھر آستین کے سانپ بھی موجود ہیں اور انہیں چھپنے کو کئی ٹھکانے میسر ہیں۔ گن اٹھا کر ہم نے مزید دائیں جانب حرکت کی اور شمال مغربی مورچے کی چھت پر چڑھ گئے۔ اسلم کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ مورچے کی چھت پر گولی لگنے کا زیادہ خطرہ تھا۔ مورچے کے اندر نائب صوبیدار اختر صاحب موجود تھے۔ اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی مگر ہم بااصرار چھت پر چڑھ گئے۔ فوج میں جونیئر سینئر کی تمیز اور نظم و ضبط کا اعلیٰ معیار مقرر ہے۔ سینئر کے منع کرنے پر بھی اپنی مرضی پر چلنے کا تصور کسی اور محکمے میں تو ہو سکتا ہے، فوج میں نہیں۔ لیکن وہاں ہماری الگ حیثیت تھی۔ ہم براہ راست میجر نعیم کے زیر کمان تھے۔ نعیم صاحب میجر اورنگزیب کی جگہ تعینات ہوئے تھے، جو کہ اب لیفٹیننٹ کرنل تھے، اور اختر صاحب ہمیں نصیحت تو کر سکتے تھے، حکم دینے کے مجاز نہیں تھے۔ پوسٹ کمانڈر کے لیے ہماری حیثیت مہمان کسی تھی، تبھی اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ فرنٹیئر فورس بیچ کی ایک مایا ناز یونٹ تھی۔ میجر نعیم سے ہمیں وائرلیس سیٹ پر احکامات موصول ہوتے تھے یا یونٹ کے نمبر پر کال آ جاتی تھی۔ افغانستان کی موبائل فون سروس جسے AWCC افغانستان وائرلیس کمیونیکیشن، ADIA اور روشن وغیرہ کے سگنل وہاں آتے تھے، مگر ہم نے ان کے کنیکشن خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ ان کے بغیر بھی کام چل رہا تھا۔ مورچے کی چھت پر حفاظتی نقطہ نظر سے خطرہ تھا، لیکن دکھاؤ کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ دہشت گرد یقیناً کوئی خاص مقصد لے کر آئے تھے، تبھی تو مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے، ورنہ عموماً ان کا حملہ لمحاتی ہوتا تھا۔ پہلے حملے میں جتنا نقصان کر سکتے تھے کرتے اور پھر بھاگ جاتے۔ پہاڑی بناوٹیں کسی بھی آدمی کو فرار ہونے کے بہترین مواقع مہیا کرتی ہیں۔ درختوں کے جھنڈ، پتھریلی چٹانیں، گڑھے، نالوں کے کھڑے کنارے اور کٹی پھٹی زمین فائری اور نظری ہر قسم کی آڑ مہیا کرتی ہے۔